پہلی دعا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کی نماز جنازہ پڑھی تو میں نے آپ سے دعا یاد کر لی. آپ نے دعا کی اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو اپنا فضل عطا کر، اس سے درگزر کر، جنت میں اس کا نصیب اچھا فرما، اس کی قبر کو وسیع فرما، اس کو پانی اولوں اور برف سے غسل دے، اس کو گناہوں سے اسی طرح پاک فرما جس طرح تو سفید کپڑے کو میل سے پاک کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا کے گھر کے عوض آخرت میں اچھا گھر عطا فرما، اس کو دنیا کے اہل خانہ کی نسبت اچھے اہل خانہ عطا فرما، اور اس کو دنیا کے ساتھی کے عوض اچھا ساتھی عطا فرما، اور اس کو جنت میں داخل فرما، اس کو قبر اور دوزخ کے عذاب سے پناہ عطا فرما. راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعائیں پڑھ رہے تھے تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش یہ میت میں ہوتا، یعنی میرے لیے ایسی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ، ابو قتادہ اور ابراہیم اشہلی اپنے باپ سے اور ان کے باپ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک میت کی نماز جنازہ پڑھی اور دعا کی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اے اللہ معاف فرما دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو بھی، ہمارے چھوٹوں کو بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی، ہمارے مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی، ہمارے جو لوگ حاضر ہیں ان کو بھی اور جو موجود نہیں ہیں یعنی جنازہ نہیں پڑھنے آئے ان کو بھی. اے اللہ ہم کو اس کے اجر سے محروم نہ کر اور ہمیں اس کے بعد آزمائش میں مبتلا نہ فرما، یعنی یہ اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا گیا ہے، ہمیں بھی ایمان پر قائم رکھ. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کو اس کے اجر سے محروم نہ رکھ، تو مراد یہ ہے کہ اس نے جو نیک کام کیے ہیں اور ان پر جو اجر اس نے پایا ہے ہمیں بھی اس کا ایک حصہ عطا فرما اور اس کی نیکیوں کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا.